الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: تم پر مرا ہوا جانور، بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرط یہ کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر اس استثنائی احکام کا ذکر ہے۔ کھانے پینے کے لیے جو چیزیں حرام قرار کر دی گئی ہیں ان کا ذکر یہاں آخری مرتبہ آ رہا ہے، اور وہ بھی بہت وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ جانور جو خود اپنی موت مر گیا ہو، وہ حرام ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد ہے اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اور وہ جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، یہ تمام جانور جو حرام ہیں۔ اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو یہ بھی حرام ہے، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے، گویا چیتا، شیر وغیرہ نے کسی ہرن وغیرہ پر حملہ کیا، اور اگر وہ مرا نہیں ہے اور اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے تو وہ حلال ہوگا۔ گویا کوئی جانور جب کسی بھی سبب سے مر گیا، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس کے جسم کا خون نکلنے کا امکان نہ رہا بلکہ خون اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا اور اس کے گوشت کا حصہ بن گیا، تو وہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ مگر یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو تو پھر وہ حلال ہو جائے گا، یعنی مذکورہ بالا اقسام میں سے جو جانور بھی مرا ہوا نہ ہو اسے ذبح کر لیا جائے تو کھایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جانور کسی استھان پر ذبح کیا ہو، یعنی کسی خاص آستانے پر، خواہ وہ کسی ولی اللہ کا مدار ہو، دیوتا ہو یا دیوی کا کوئی استھان ہو، یا ایسی جگہوں پر لے جا کر ذبح کیا گیا ہو کہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہوں، وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، یہ بھی جوئے کی ایک قسم تھی۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ قربانی کے بعد گوشت کے ڈھیر لگاتے تھے اور تیروں کے ذریعے گوشت پر جوا کھیلتے تھے۔ یہ تمام گناہ کے کام ہیں۔ اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، گویا ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ دین تو نہیں رکنے والا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا گیا ہے اور تم پر اتمام فرما دیا گیا ہے اپنی نعمت کا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے۔ میرے یہاں
پسندیدہ اور مقبول دین ہمیشہ اسلام ہی ہے، لیکن جو شخص بھوک میں مستر ہو جائے اور موت کی حالت آنے لگے، شدید فاقہ ہو، تو پھر وہ ان حرام چیزوں میں سے بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، بشرط یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی گناہ کا خیال نہ ہو۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔